دشمن رسول امیہ بن خلف کے گھر میں جب اسلام داخل ہوا، اس کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ امیہ بن خلف مقام آقا پر ہے، کہہ رہا ہے دیکھو بلال اسلام چھوڑ دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی طرح اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے، ظلم پر اتر آیا وہ ظالم، مارنا شروع کر دیا، کیسی کیسی اذیتیں دی، یہاں تک کہ آپ کے گردن میں رسی باندھ دیا، رسی باندھ کر کے مکہ کی چلچلاتی دھوپوں میں گھسیٹتا رہا، کچھ گنڈوں کے ہاتھ میں رسیاں دے دیتا، وہ گنڈے جو ہے مکہ کی نشیب و فراز میں حضرت بلال حبشی کو گھسیٹتے رہے۔ جرم کیا تھا، قصور کیا تھا، جو ہے ان کا گناہ کیا تھا، ان کی غلطی کیا تھی؟ غلطی یہ تھی اللہ احد اللہ احد کا نعرہ لگا رہے تھے، اور صرف اس پر اکتفا نہ کیا ظالموں نے، حضرت بلال حبشی کو برہنہ کر کے ننگا کی گرم جو مکہ کی گرم جو ہے اور چلچلاتی ریتیلی زمین پر ننگا لیٹا دیا، اور اوپر سے بھاری بھرکم پتھر سینے پر رکھ دیا، اور کہنے لگے بلال یا تو اسلام کو چھوڑ دو، محمد کا انکار کر دو، نہیں تو اسی طرح سے تڑپا تڑپا کر کے تمہیں برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ قربان جائیے حضرت بلال حبشی کے استقامت پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، مشرکین کے ہر سوال کے جواب میں کہتے رہے اللہ احد اللہ احد 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 کا نعرہ لگاتے رہے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں، جب مسلمانوں نے سن 8 ہجری میں مکہ المکرمہ کو فتح کیا، خانہ کعبہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، خانہ کعبہ پر مسلمانوں کا کنٹرول ہوا، اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ میں اذان دینے کے لیے تاریخ مکہ کی سب سے پہلی اذان کے لیے حضرت بلال حبشی کا انتخاب کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا بلال کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا بلال وہاں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بلال آؤ تاریخ مکہ کی پہلی اذان دو۔ اللہ اکبر۔ یہ اعجاز، یہ شرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں ملا معلوم ہے؟ دیگر مؤذنین رسول موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ہے مؤذن رسول موجود تھے، حضرت محذورہ جو مؤذن رسول موجود تھے، اللہ کے نبی نے کسی مؤذن کا انتخاب نہیں کیا، تاریخ مکہ کی پہلی اذان کے لیے بلال حبشی کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مکہ کے اندر حالات دیگر گوں تھے، حالات خطرناک تھے، اس خطرناک یہ ایام میں اللہ اکبر کا نعرہ لگانا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، موت کو گلے لگانے کے مترادف تھا۔ خطرناک ایام میں بلال حبشی کو جب مارا جاتا تھا، ان پر جب ظلم ہوتا تھا، ننگا کر کے انہیں جب گرم جو ہے ریتیلی زمین پر لٹایا جاتا تھا، گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا، بلال حبشی تکبیر کا نعرہ بلند کرتے تھے، مشرکین کے ہر ظلم پر کہتے تھے اللہ احد اللہ احد۔ اللہ کے نبی نے کہا اس پرخطر ایام میں جس شخصیت نے تکبیر کے نعرے لگائے ہوں، اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر اللہ کا نام لیا ہو، اب جب آج حالات پرامن ہیں تو سب سے پہلا حق بلال حبشی کا بنتا ہے کہ تاریخ مکہ کی پہلی اذان بلال دیں گے۔ یہ اعجاز مذہب اسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عطا کیا، ان کی استقامت کی بنیاد پر، ان کے خلوص کی بنیاد پر، ان کی تقوی کی بنیاد پر۔ اور حضرات صرف مردوں پر ظلم نہیں ہوا، اسلام لانے کی وجہ سے عورتوں کو بھی ظالموں نے نہیں چھوڑا۔ یہ حضرت زنیرہ ہیں، حضرت زنیرہ جب مشرف اسلام ہوئی، انہوں نے جب اسلام قبول کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی مشرک تھے، ابھی کافر تھے، کافرانہ زندگی گزار رہے تھے، اتنا مارتے زنیرہ کو، اتنا مارتے مارتے تھک جاتے۔ بہادر عمر حضرت زنیرہ کو مارتے مارتے تھک جاتے، کہتے زنیرہ میں نے جو مارنا بند کیا ہے نرمی کی وجہ سے نہیں، رحم نہیں کھایا، یاد رکھنا، یہ نہ سوچنا کہ عمر کو رہوا گیا، اللہ کی قسم مجھے رحم نہیں آیا ہے، یہ عمر جو تمہیں مارنا بند کر رہا ہے اس لیے کہ میں تھک چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہادر عمر کی طاقت جواب دے جاتی تھی، لیکن ان مسلمانوں کے حوصلے کو نہیں توڑ پائے۔
حضرت زنیرہ ظلم سہتی رہی، برداشت کرتی رہی، اللہ احد کا نعرہ لگاتی رہی، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتی رہی، زاروں قطار رو رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں، آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی۔ اللہ کے دربار میں اللہ رب العالمین کے حضور میں انہوں نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، دست مبارک بلند کر دیا، پروردگارا میری آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، یہ کفار و مشرکین، یہ دشمنان اسلام تیری اس بندی کو تانا دیں گے، اے زنیرہ تو نے اسلام قبول کیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے معبودوں نے تیری آنکھ کی روشنی سلب کی ہے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تو نے اپنی آنکھ بھی گما دی ہے، پروردگارا میری آنکھ لوٹا دے تاکہ یہ کافر مجھے تانا نہ دے پائے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت زنیرہ کو چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی خوبصورت آنکھیں واپس لوٹا دی۔ اور حضرات یہ تو انفرادی اذیت تھی جو مسلمانوں کو دی جا رہی تھی، یکے دکے ادھر ادھر پکڑ کے مار رہے تھے، جو کسی غیر مسلم آقا کی ملکیت میں تھے ان کی غلامی کر رہے تھے۔ ایک اذیت اور ایک آزمائش کی شکل وہ تھی جس سے خاندان یاسر گزر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ آل یاسر نے جب اسلام قبول کیا، ان کی بھی مظلومیت کے داستان ہم نے سنے ہیں اور سنتے رہیں گے، اور ان منابروں سے بارہا ایسے مظلومیت کے داستان بیان کرتے ہیں، کیے جاتے رہیں گے۔ یہ ان کے خلوص کا نتیجہ ہے، یہ ان کی سچائی ہے، یہ اسلام سے ان کی محبت کا نتیجہ ہے کہ ہم جیسے دعات اور قیامت تک آنے والے داعیان اسلام ان کی مظلومیت کا تذکرہ ممبروں سے کرتے رہیں گے اور اپنی قوم اور ملت کو سمجھاتے رہیں گے، دعوت سخن دیتے رہیں گے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس قدر ظلم، مکے کے تیز دھوپ میں ریتیلی زمین پر انہیں لٹا دیا جاتا، پورے فیملی کے لوگوں کو لٹایا جاتا۔ یہ حضرت یاسر ہیں، ان کی بیوی سمیہ ہیں، ان کے بیٹے عمار ہیں، اور دھوپ میں کھڑا کر کے ان کی پٹائی کی جاتی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے شعلے پر لٹا دیا جاتا، اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میں ڈبو دیا جاتا اور کہا جاتا عمار یا تو محمد کو گالی دے دے اور یا تو ایسے تڑپ تڑپ کر جان دے دے۔ تڑپاتے رہے۔ اور یاروں میں بتاؤں، آدمی کو تنہائی میں مارا جائے تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنا کہ فیملی کے سامنے مار کھانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو کہیں ایکانت میں تنہائی میں کہیں آڑ میں لے جا کر کے 2 ہاتھ مار دیا گیا، آپ بھول جائیں گے کسی نے مارا ہے، لیکن بھرے مجمع میں اگر مار دیا جائے اس کا زخم موت تک رہے گا۔ یارو کتنی تکلیف دہ بات۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ آل یاسر پر کیا گزرا ہوگا۔ ایک تو جسمانی اذیت، دوسری نفسیاتی اذیت، نفسانی اذیت، فیملی کے سامنے تڑپایا جا رہا ہے۔ آپ تصور کرو، شوہر ہونے کی حیثیت سے اگر آپ کو آپ کے بیوی کے سامنے مارا جائے، آپ کے بیوی کو آپ کے سامنے مارا جائے، آپ کے اولاد کو آپ کے سامنے مارا جائے، اور جو آپ کے والدین کو آپ کے سامنے مارا جائے، آپ پر کیا گزرے گا؟ یہی سب کچھ آل یاسر پر گزرتا رہا، یہی سب کچھ آل یاسر پر گزرا۔ آج بیوی شوہر کو بیوی کے سامنے تڑپایا جا رہا، بیوی کو شوہر کے سامنے، اولاد کو والدین کے سامنے، اور والدین کو اولاد کے سامنے تڑپایا جا رہا ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ظلم کی شدت کی تاب نہ لا کر کے دم توڑ دیتے ہیں، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم ہو رہا تھا ان کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ ظالم کہہ رہے تھے عمار یا تو محمد کا انکار کر دے اور یا تو ایسے تڑپتا رہا یہاں تک کہ تڑپ تڑپ کر کے تو اپنی جان دے گا۔ قوت برداشت جواب دے گئی۔ کلمہ کفر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل گیا، پریشان ہو گئے۔ اللہ اب کیا ہوگا؟ نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی، ظالموں نے زبردستی مجھ سے کلمہ کفر کہلوایا، مجھ سے کفر کروا دیا ہے، مجھ سے شرک کروایا ہے۔ اللہ کے نبی میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی ابھی کچھ بولے ہی نہیں تھے، آسمان سے وحی نازل آ گئی، وحی نازل ہو گئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اللہ نے کہا جنہیں زبردستی جو ہے کفر کرایا جا رہا ہے، زبردستی شرک کرایا جا رہا ہے، لیکن ان کا ایمان جو ہے
ان کا دل جو ہے کفر و شرک پر مطمئن نہیں ہے، کفر و شرک کے خلاف ہے، ایمان پر ان کا دل مطمئن ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں اپنے ایسے بندوں کی پکڑ نہیں کروں گا، معاف کرنے والا ہوں۔ یاد رکھنا، اگر ایسے کبھی مشکلات کا سامنا ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے، دشمن ہمارے سامنے، یہ گیدڑ، یہ بھیڑیے، یہ درندے، اگر ہمیں کہیں یہ ظالم ہمیں دشمنان اسلام گھیر لیں، یہ کہلوانے کے لیے کہ اجی کہو یا تو جے شری رام کا نعرہ لگا، اگر آپ نہیں کہتے ہیں تو آپ کے جذبے کو سلام ہے، اگر آپ نہیں کہتے ہیں تو آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ لیتے ہیں، یاد رکھنا اللہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ شرط یہ ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا علیہ فعلیہم غضب من اللہ۔ اللہ نے کہا اگر آپ نے کلمہ کفر کہنے کے بعد کلمہ کفر سے متفق ہو گئے، ہاتھ ملا لیے، تو اللہ کا غضب نازل ہوگا، لیکن کفر کرنے کے بعد آپ اس پر مطمئن نہیں ہیں، دل ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، اللہ کیا ہوگا؟ قرآن اعلان کرتا اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ دل مطمئن نہ ہو کفر پر، زبان سے نکل جائے اپنی جان بچانے کے لیے، قرآن کا معافی۔ تو حضرات ایسے چند ایک صحابہ تھے جن کا قوت برداشت جواب دیا نہیں، تو اکثر صحابہ استقامت کے پہاڑ تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے غلاموں کو مارا جا رہا ہے، کمزوروں کو ستایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، تو ان کمزوروں کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے سیدنا ابو بکر نے اپنی پوری دولت وقف کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اگر کسی کو دولت دے تو ابو بکر جیسا مزاج دے، ابو بکر جیسا فکر دے۔ آج دولت سے ہمیں اتنی محبت ہے یارو، اتنی محبت ہے۔ الحمدللہ بہت سارے احباب ہمارے ایسے بھی ہیں جو دل کھول کر اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں، لیکن بہت سارے احباب ایسے ہیں جو بڑی بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سخی بنا دے، سخاوت کے سائے میں جینے اور مرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور سخی بھی بنائے تو ابو بکر جیسا سخی بنائے۔ ابو بکر جب کسی کو دیکھتے کہ کمزور کو مارا جا رہا ہے، اس کا جرم یہ ہے کہ مسلمان ہے، اس کا جرم یہ ہے کہ اللہ واحد کے سامنے سر جھکاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے مارا جا رہا ہے۔ ابو بکر اس مالک کے پاس جاتے، اس آقا کے پاس جاتے، کہتے دیکھو بھائی تمہیں جتنی دولت لینی ہے لے لو، ابو بکر تمہیں دولت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس شخص کو آزاد کر دو، اور آزاد کرواتے۔ الحمدللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بے شمار غلاموں اور لوڈیوں کو غلامی سے آزاد کروایا۔ تو بہرحال یہ آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم ہو رہا تھا، اور آل یاسر کو ایک بہت بڑا اعزاز اللہ نے عطا کیا، بہت بڑا اعزاز۔ ظالم ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئی۔ گویا کہ اسلامی تاریخ کی پہلی شہید خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنے جان کو قربان کر دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی استقامت کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں اپنے جان کی قربانی دے کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے سر پر اعجاز کا تاج رکھا کہ اسلام کے خاطر اپنی جان قربان دینے والی مرد نہیں، سب سے پہلے عورت ہے۔ اسلام کے خاطر سب سے پہلے اپنی جان قربان کرنے والی کوئی مرد نہیں، عورت۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعجاز ہے، پوری تاریخ اسلام میں، پوری اسلامی تاریخ، پوری ہسٹری آپ کھنگال ڈالو، سب سے پہلے انہوں نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔